اس کے بعد ختم ہو جائے. جسم کو ساتھ ہے نا وہی. مہاراج کو ٹھنڈک نہیں لگتی، مہاراج کو گرمی نہیں لگتی، مہاراج کو پیاس نہیں لگتی. آج 20 دن ہو گئے انہوں نے پانی نہیں پیا. اب وہ تمام دھوم ہو رہی ہے اس طرح. حضرت دعاج نام تھا ان کا، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہو گئے شاید، یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے مسٹر بھرتدواج. بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے رکھا اپنے یہاں 2-3 برس تک، شاید 3 برس ایسی رہا. لیکن کب تک رکھتے، یہاں تک آ گئے. تو ہاں یہ تو ابھی تک شاید زندہ ہیں کہ نہیں، کیا ہو ایسا نہیں ہے. ورنہ اکثر ان کی دکان کے آگے سے نکلتے. نہیں تو تھوڑی دوری، ان کی دکان سے تھوڑی دوری پر ان کا آشرم، جنگم واڑی وہیں پر. انہیں گنیشور بھائی کے ہاں ابھی کچھ دن پہلے انہیں یاد ہوگا، تارکیشور سے کوئی بات ہو گئی تھی یا کچھ بات تھی جس میں وہ بھی لپیٹ میں آ گئے. تو ہم نے یہ ہدایت دی کہ بجائے اس کے کہ وہ جھگڑے میں کودا جائے، وہاں حاضری کے دینے کا دھیان رکھا جائے. تو انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے عمل کیا اور حاضری لگاتے رہے تو وہ جھگڑے اپنے آپ ختم ہو. اور اگر کہیں خدا نخواستہ وہاں الجھ گئے ہوتے تو ایک لمبی عمر اسی میں اٹک جاتی. کسی آفت نے سر اٹھایا زمین پہ، اب آدمی باطن سے جڑا رہا اور باطن سے ہی مخاطب ہو کر اس نے فریاد کی تو رحم آسمانی اتر آیا. اب وہ بلا جو اتر رہی تھی وہ لوٹ گئی. ظاہری طور پر اگر الجھتا تو ہرگز نہ لوٹتی اور شدت پکڑتی، طوفان کا زور اور بڑھتا. آپ دیکھیں لوگ مقدمہ دائر کراتے ہیں دوڑ کے اور پوری زندگی الجھے رہتے ہیں. ایک مقدمے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پھر 5، 6، 10، 20 اور مقدمے آ جاتے. کچھ یہی حالت تھی ان کے یہاں کی. اس وقت جو بات اٹھی تھی آفت کی شکل میں، اس میں اگر الجھ گئے ہوتے ظاہری طور پہ تو یہ سب ختم ہو جاتا. ذرا دیر جتنا آج سکون میسر ہے، جتنی راحت ہے، جس اطمینان کے ساتھ، ذہنی سکون کے ساتھ، چاہے جیب خالی ہو، ہاتھ خالی ہو، لیکن دل دماغ اپنی جگہ پرسکون. ایسا جیب میں ہو تو سکون آ جائے گا، ایسا نہیں. سکون، اطمینان ایک الگ چیز ہے جو آسمان سے اترتا ہے. کوئی پہلو ہے بھائی پوچھنے کی بات؟ پوچھ لیجیے پھر ختم کیا جائے. کیا سن رہے تھے؟ تو چن رہے تھے اس بارے میں ہم نے کیا بتایا؟ نہیں، آپ سن کیا رہے تھے؟ آپ کے دماغ میں کیا جمع ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. سن کر کیا جمع ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں. اس سلسلے میں کیا بتا رہا تھا وہ بتائیں آپ. یہ حال ہے تو کیا دھیان رہے گا تم؟ ہونے سے ہاں توجہ ہاں پیدا ہوئی. ہاں جیسے پنجابی شاہ بابا کے یہاں سردار جی گئے تھے اور انہوں نے پنجابی زبان میں بات کی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. بعد میں وہ 1.5 مہینے بعد ایک شخص کو بنارس کے اسٹیشن میں ملے. بنارس نہیں، مغل سرائے. مغل سرائے جی، مغل سرائے. تو کہنے لگے بھائی ہمارا ہو گیا ہے صاحب، بن گیا. تو انہوں نے تعجب سے کہا تھا کہ یہ کسی کی طرف جلدی مخاطب نہیں ہوتے، کاموں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے ہیں. جب آدمی بہت دوڑے تب کہیں دھیان دیتے ہیں. آپ کی طرف اتنی جلد کس طرح مخاطب ہو گئے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ شاید میں نے پنجابی میں بات کی اس لیے وہ توجہ دی. ہم نے وہاں پہ ان کا حوالہ دیا تھا، خیال آیا. اسی واقعے کا حضرت شاہ غوثری صاحب جو بیان فرما رہے ہیں اسی واقعے کا حوالہ دیا تھا. ڈپٹی صاحب آپ کو دھیان نہیں ہے نا بھائی. میں نے کہا کہ اپلا چنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اگر دور بیٹھ جاتے کہ جب چن لیں گے تب ہم اپنی بات کہیں گے.
شاید نو بات بولنا پر مخاطب تو ہوتے لیکن دیر میں رغبہ تو گہرائی پیدا نہیں ہوئی. ہاں رغبت گہرائی نہیں پیدا. قلب سے قلب جب جڑتا ہے تب روح مخاطب ہوتی. باہری جڑاؤ سے کبھی بھی روح مخاطب نہیں ہوتی. یہ جو آپ واقعہ دیکھ رہے تھے نا وہ پانی وغیرہ بھروانے والا یہاں بھیجا وہاں بھیجا وہ ان کو وہ نعمت بخش دی گئی ہوگی. اتنا جو سفر سے گزارا گیا روحانی سیر جو حضرت شاہ غوث علی صاحب کو حاصل ہوئی اس طرح کے اختیارات ان کے سپرد کیے ہوں گے انہوں نے جن کا ذکر نہیں ہے اس میں. اس سے گزارنے کا کوئی بے مقصد کام نہیں تھا. اس گزارنے کا کوئی بے مقصد کام نہیں تھا. اسے گزارنے کا کوئی بے مقصد کام نہیں تھا. وہ اختیارات سپرد کیے جا رہے تھے کہ آپ اس طرح اب ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس دنیا سے اس دنیا اس دنیا سے اس دنیا اور اس دنیا سے اس دنیا کو آپ جوڑ سکتے ہیں اس دنیا سے. کسی کے سپرد اس طرح کے جب اختیارات ہوتے ہیں تو اسے اس کی سیر کرائی جاتی ہے تب وہ مقام سپرد کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضور اسی لیے اس سرکار اوپرلے چننے کا طریقہ قاعدہ بنایا. نہیں وہ تو چنتے رہے ہوں گے تبھی پہنچ گئے. اس سے مطلب نہیں تھا. وہ جو پانی وغیرہ دوسری زمین دوسری دنیا باطن کی باطن میں کنورٹ ہو گئے. ہاں کنورٹ تمام دنیا کی سیر یا اس کے اختیارات حاصل ہو جانا. زمین کھینچ لینا دوسری زمین اس زمین کی جگہ پہ موجود ہو جائے اس طرح کے اختیارات. اس زمین کی جگہ دوسری زمین موجود ہو جائے اس طرح کے اختیارات یہ سونپے گئے ہوں گے ان کو. بزرگ بھی اپنی حالت میں بڑے کامل اور زبردست تھے. ایک روز شاہ صاحب نے ہم سے پوچھا کہ تمہاری اصل مقصد اور دلی مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت توحید تنزیہی. فرمایا کہ اس میں جو وجود حیرانی اور سرگردانی کے کچھ نہیں. ہم نے عرض کیا کہ خیر جو ہو سو ہو ہم تو اسی کے طالب ہیں. پھر کچھ دن رہ کر ان سے اعتراض ہوا کہ ہم زبید پہنچے. وہاں واجد علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت ہی مہربانی سے پیش آئے. اپنے پاس ٹھہرایا. ان کی صحبت کی تاثیر سے ہمارا یہ حال ہو جاتا تھا کہ جیسے کوئی بیداری میں خواب دیکھتا ہو اور تمام کائنات ہیچ معلوم ہوتی تھی. ان پر نسبت استغراق نہایت بیداری میں خواب دیکھتا ہوں. ایک دن یہ نسبت استغراقیہ جس میں وہ استغراق کے معنی کیفیت کا غلبہ آسمانی. کیفیت کا غلبہ آسمانی اتنے آسانی سے بیان فرمایا آپ نے. کبھی کوئی کیفیت گزری ہے اس طرح کی آپ جی گزری. کیا؟ جس دن رات میں 1:30 بجے اٹھ کر آ گیا تھا میں یہاں آپ نے سر پر ہاتھ بیٹھا کر. دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ استغراق. دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ استغراق. ذہنی توازن بگڑ جانا الگ بات ہے. استغراق ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے تو آدمی روحانیت کے لائق نہیں رہتا. نہایت بیلنس آدمی روحانی زندگی کے لائق ہوتا ہے. اسی کو یہ نعمتیں بخشی گئی ہمیشہ. شکر یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آپ متوازن ہو گئے. وہ جنموں کے سنسکار رہیں گے آپ. میں دراصل پوچھ یہ رہا تھا کہ استغراق کی معنی کیا ہوتے ہیں یا کیفیت کیا ہے. اسے کس طرح سے آپ پریکٹیکل پر
اس میں تھیوری سے تو کچھ نہیں بنتا. تھیوری جتنی بھی ہے وہ تو صرف آدمی کے لیے سہارا ہوتی ہے کہ وہ سفر طے کرنے کے سلسلے میں، سفر میں چلنے کے سلسلے میں تھوڑی بہت جانکاریاں حاصل کریں. باقی کرنا تو پڑتا ہے سب کو ٹکٹ. اور روحانی راستہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل دماغ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہو، کوئی بھوت آ رہا ہو یا دیوی آ رہی ہوں یا دیوتا آ رہے ہوں یا جنات آ رہے ہوں، ان کے لائق نہیں ہوں. ورنہ ان کو اس راستے میں اسے وہ استغراق کی حالت، وہ استغراق کی وہ ایک شروعات ہے. دراصل سمجھنے کے لیے بات ہوتی کہ آپ پانی میں ڈوب جائیں، ہر طرف کی آوازیں ختم ہو جائیں، نہ کوئی آواز باقی ہے نہ کوئی آہٹ باقی ہے. دعا مانگیں آپ لوگ کبھی اس جگہوں سے گزریں، ان مقامات کو پہنچیں. باطن کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں بہت لازمی ہیں. تو جن کے ساتھ رہنے سے یہ حالت حضرت شاہ غوث علی صاحب کی ہوتی تھی، وہ کس مقام کے رہے ہوں گے. ایک اور جواری جی پان آپ وہ کس مقام کے رہے ہوں. دودھ سے جڑا ہوا کے بجائے جو کچھ دیکھتا ہو عرش پہ دیکھتا ہو، فرش کے بجائے. حضرت شمس تبریز نے حضرت شہود الدین کرمانی سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم پانی میں چاند دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر گردن نوشی کر کے جہاں چاند موجود ہے وہاں کیوں نہیں دیکھتے. دو مقامات بنتے ہیں، ایک ہاہوت کا ایک لاہوت کا. 7 آسمان پار کر کے اوپر عرش اعظم اگر ریاض کر رہا ہے صحیح طریقے سے آدمی تو برس 2 برس میں ضرور پہنچتا ہے. اصلی طور لاہوت سے جڑتا ہے اور 7 آسمان طے کرنے کے سلسلے میں ملکوت اور جبروت کے مقامات بھی طے ہوتے ہیں اور ان کی سیر حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد وہ لاہوت پہ پہنچ کے وہاں کے مختلف اثرات سے جڑتا ہے. بہت سی جگہیں ہیں، ان میں سے کسی مقام یا کسی جگہ سے جڑتا ہے جہاں اس کا مقدر لی جائے اور اس جگہ متمکن ہو جاتا ہے. صاحب تمکین کہتے ہیں. ایک صاحب تلوین ہے کہ وہ بدل رہا آ رہا جا رہا ہے، آ رہا جا رہا. ایک مقام ہے صاحب تمکین کا کہ ایک جگہ مقرر ہوا اور وہیں پہ موجود رہا. کسی کی صحبت سے اس طرح کے اثرات جب پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب کہ لاہوت کی اس منزل کا وہ شخص صاحب تمکین. بہت مشکل چیز ہے لاہوت میں خیمہ لگانا یا وہاں رکنا، بہت مشکل کام. بہت کم لوگ سرسبز ہوئے ہیں اس سلسلے میں. تو وہ اس طرح کے تھے. اچھا ذرا سا آگے اور بڑھنے نہیں پہلوں کیا تھا وہ وہاں پہلے سرکار نہیں شروع سے نہیں جہاں ابھی چھوڑا تھا. اچھا ان پر نسبت غراق نہایت غالب تھی. ایک دن میاں صاحب نے ہم کو بھی توجہ دی. اس توجہ کی بدولت اس دن قریب آدھے دن تک ہم بے وجود اور بے ہوش سے رہے. ہم نے بہت بزرگوں سے توجہ لی مگر اس طرح کا حال کسی کی توجہ میں نہیں ہوا تھا. یہ بزرگ بھی اپنی حالت میں بڑے کامل اور زبردست تھے. ایک روز صاحب نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا اصل مقصد اور دلی مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت توحید تنزیہی. فرمایا کہ اس میں تو وجوز حیرانی اور
سرگردانی کے کچھ نہیں. ہم نے عرض کیا کہ خیر جو ہو سو، ہم تو اسی کے طالب ہیں. پھر کچھ دن رہ کر ان سے رخصت ہوئے. جی ہے سر. تو کسی چیز کا خیال نہیں رہ گیا. کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں توجہ دی، کیا ہوا؟ ہماری طرف مخاطب ہوئے. ہم نے بہت سے بزرگوں سے توجہ لی، مگر میں نے بتایا تھا آپ لوگ نہیں تھے. اور مشکل یہ ہے کہ کبھی کوئی آیا پھر کبھی کوئی آیا. بہت سی باتیں ہو چکتی ہیں جن کا لنک ہوتا ہے ان باتوں سے. اب آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا. یہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم نے توجہ کے بارے میں بتایا تھا. کیوں بھائی کیا بتایا تھا؟ توجہ کے بارے میں ہم نے کیا بتایا؟ گہرائی سے لکھا دیا. جی بسم اللہ. کسی کو توجہ دینے کی کیا معنی؟ فقیر وشیش دھیان جب دے. نہیں آپ نہ بتا پائیں گے بھائی. انہوں نے تو سنا تھا جو ہم نے تشریح کی تھی. کیوں اجمل سے خیال گہرائی سے لینا توجہ سے. نہیں، افسوس اس بات پہ ہے کہ ابھی 2 دن ہوا ہے خالی، اور 2 دن پہلے میں نے اس کی تشریح کی ہے اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. کسی اسم سے مخاطب ہو کر کسی کی طرف توجہ کرنا اور اس کو اس اسم سے جوڑ دینا فیض اترنے کے. دھیان آیا کہ بتایا تھا کیوں بھائی؟ تو یہ وہ توجہ ہے جو کامل فقیر اس زمین پہ جسے اختیار حاصل ہے وہ دیتی، اور اسی کے ذریعے سے اٹھان پیدا ہوتی ہے سالک میں، اور دھیرے دھیرے کامل بنتا ہے اور مقامات کی سیر اسے حاصل ہوتی ہے باطنی طور پر. طرح سے جو تعلیم ہوتی ہے اس میں آدمی مجذوب نہیں ہوتا، دل دماغ ہر طرح سے مضبوط رہتا. اچانک کوئی چیز اگر کھل جائے کسی پر منکشف ہو جائے، اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا. حضرت شاہ غوث علی صاحب ہیں جو اسے برداشت فرما رہے ہیں. لاہوت ایک دم سے کھل جائے کسی کے اوپر، ہر آدمی کے بس کا نہیں، گم ہو کے رہ جائے گا. فرما رہے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا تھا. یہی حالت ہوتی. آدمی جب مجذوب ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتی. لیکن ایک تو وہ شخص جو مخاطب ہے وہ نہایت زبردست ہے کہ اس کو صحیح انسانی جامع میں رکھتا ہے، مکمل بے وجود نہیں ہونے دے رہا ہے. اور دوسرے وہ شخص خود پیدائشی طور پر اتنا مضبوط جوہر رکھتا ہے کہ کچھ دیر رہ کر اس جگہ پہ پھر لوٹ آتا. سیر حاصل کی لوٹ آیا، سیر حاصل کی لوٹ آیا، سیر حاصل کی لوٹ آیا. یعنی اب آگے بڑھنے کی صفت اور طاقت دونوں چیزیں قائم ہیں اس کے ساتھ. اور لاہوت میں داخل رہا پھر ناسوت کی طرف لوٹ آیا، پھر داخل ہوا پھر لوٹ آیا، پھر داخل ہوا پھر لوٹ آیا. یہ لگاتار جاری رہنے والا ایک پروسیس ہے کہ جو 10 برس جاری رہتا ہے لگاتار. تو فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے جاگتے میں ہم خواب دیکھیں. کیا ہے؟ جاگتے میں ہم خواب دیکھیں، ہے نا. یہ وہ حالت ہے جس میں فقیر حکم لگاتا ہے. جاگنے میں سونے کی حالت پیدا ہوتی ہے. تو یہ مقام ہے کہ اس مقام پہ اگر فقیر پہنچ جائے تو وہ حکم لگاتا ہے.